بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تفسیر قرآن اور اس کا اعجاز. قرآن کی پوری ترتیب یا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہے. صرف ایک سورت میں حضرات صحابہ کے درمیان سورہ توبہ، لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات ملتے ہیں. لہذا مستشرقین کا یہ اعتراض کہ قرآن نازل الگ انداز میں ہوا، الگ ترتیب سے ہوا، اور یہ جو ترتیب ہے اس کی وہ الگ ترتیب ہے، تو ترتیب مصحفی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہی صحیح، اس میں کسی قسم کے اجتہاد کی کوئی ضرورت ہے نہیں، جیسا کہ مستشرقین نے بیجا کوششیں کی. بہرحال تو قرآن کریم کا اعجاز قرآن کا مطلب ہے قرآن کے وہ کون سے پہلو ہیں جو معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن سے وہ کون سے پہلو ہے جو معجزہ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ مستقل ایک علم ہے اعجاز القرآن. علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے مدون مانے جاتے ہیں اور اپنی صدی کے مجدد بھی مانا جاتا ہے. اس کے بعد اس فن پر مستقل کتابیں لکھی گئی اعجاز القرآن ہی کے نام سے. اس میں سب سے پہلی بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم المعجزۃ الخالدہ، قرآن ایک فل ٹائم معجزہ ہے. اس کے اعجاز کی اتنی شکلیں ہیں کہ تحیرت العقول، علماء اور فضلاء کی عقلیں اس کے بارے میں حیران اور سرگردہ ہیں. پھر بھی ہمارے علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں اعجاز ہے. ایک ایک کلمہ جس کو قرآن کریم استعمال کرتا ہے اپنے اندر اعجاز رکھتا ہے. ایک ایک کلمہ اس کا معجزہ ہے. جیسے ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے عربوں کے یہاں پر موت کے لیے 20 سے زائد کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. موت کے لیے موت منیت ان المنیت اذا انشبت اظفارها اشعار وغیرہ. مگر قرآن کریم نے اس کے لیے ایک ایسا لفظ منتخب کیا جو لفظ اسلامی عقیدے کی ترجمانی بھی کرتا ہے اور موت کا معنی بھی بتاتا ہے. اس لیے کہ موت کے سلسلے میں ایک تو زمانے جاہلیت میں کافروں کا اپنا نظریہ تھا اور دوسرا موت کے بارے میں اسلام کا نظریہ تھا. زمانے جاہلیت کے کافروں کا کیا نظریہ تھا؟ آدمی اکثر و بیشتر افراد اسی نظریے کے قائل ہیں. ایحیی العظام وہی رمیم، آگے مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈی بھی بھوسا بن گئی، اس کے بعد کون زندہ کرے گا اس کو؟ یعنی ان کا تصور یہ تھا کہ بعد سے بعد موت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہو سکتا نہیں. تو ان کے جتنے کلمات تھے زمانے جاہلیت کے شعراء نے اپنے اشعار میں جسے استعمال کیا تھا وہ سارے کلمات ان کے اس عقیدے کی ترجمانی کرتے تھے کہ مر گئے، ختم ہو گئے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. قرآن کریم نے ایک نیا لفظ اس کے لیے منتخب کیا جو زمانے جاہلیت کے شعراء اور خطباء اور فصحاء اور بلغاء اور ادباء کسی کے یہاں نہیں ملتا. اور وہ لفظ کون سا ہے؟ توفا. کون سا لفظ ہے؟ توفا. توفا یا توفا
اس کے معنی پورا حاصل کرنا. تو قرآن کریم نے اس لفظ کو بیان کیا، اس سے اسلامی عقیدہ بھی ثابت ہو گیا اور موت کا معنی بھی مل گیا کہ ایک انسان کے لیے جتنی زندگی لکھی تھی اس نے اپنی زندگی پوری کی یہاں سے اور چلا گیا. اس کا مطلب اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ ہونا ہے. تو اسلام کا جو بعث بعد الموت کا نظریہ وہ اس کلمے کے اندر میں پنہا ہے. کہا یہ قرآن کا یہ ایسے بہت سارے ایسے کلمات ہیں، تعبیرات نہیں، کیا بول رہا ہوں، کلمات ہیں جن کلمات کو صرف قرآن نے بیان کیا. قرآن سے پہلے کہیں پر اس قسم کے کلمات زمانے جاہلیت کے اندر میں پائے جاتے تھے نہیں. گویا کہ عربی زبان کو قرآن کریم کی طرف سے یہ دین تھی جو قرآن نے کلمات اسے عطا کی. اسی طریقے سے قرآن کریم کا اعجاز اس کی تعبیرات بھی، ایسی تعبیرات قرآن کریم استعمال کرتا ہے کہ اس کی تعبیرات کو سن کر بھی ان ادبا اور فصحاء اور بلغاء کے سر چکرا جاتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ قرآن کی تعبیر تھی. قرآن سے پہلے کوئی تعبیر نہ کسی شاعر کے یہاں ملتی ہے اور نہ کسی خطیب کے یہاں ملتی ہے، نہ کسی فصیح کے یہاں ملتی ہے، نہ کسی بلیغ کے یہاں، نہ کسی زور بیاں کے یہاں ملتی، کہیں نہیں ملتی. صرف قرآن کیا ہے؟ قرآن نے کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی. ارے بھائی قصاص میں کیسے زندگی ہے؟ ایک نے کسی کو ناحق مار، اس کے مقابلے میں دوسرے کو ناحق مار دیا، تو کون سی زندگی ہے؟ کہا اسی میں زندگی ہے. کہا کیوں؟ کہا اگر کسی نے کسی کو ناحق مارا، اس کی سزا کے طور پر سب کے سامنے اس کو مار دیا گیا، تو دوسرے سینکڑوں جو مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں یا کریں گے وہ سب باز آ جائیں گے کہ بھائی اپنے مارا تو اپن بھی ٹپکا دیے جائے. تو کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں زندگی ہے کہ ایک کو مارنے سے سینکڑوں مارنے سے کیا ہو جائیں گے، رک جائیں، تو سینکڑوں کی جان بچ رہی، تو یہ حیات ہوئی. کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. ایسی تعبیرات بھی قرآن کریم کی سینکڑوں ہیں جس کو اعجاز ترکیب قرآن کہتے ہیں. پہلا اعجاز کلمۃ القرآن اور دوسرا اعجاز ترکیب قرآن، یہ قرآن کریم کی ترکیبات اور تعبیرات کا اعجاز. قرآن کریم کا نظم بھی معجزہ، جس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم نے کو اللہ رب العزت نے نازل کیا اور جس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا نظم یہ بھی اپنے اندر اعجاز رکھتا ہے. قرآن کریم کا اشتقاق بھی اپنے اندر اعجاز رکھتا ہے. ایسا معجزہ کہ عجزت العرب عن قبول تحدی، جس کے چیلنج کو قبول کرنے سے اہل عرب عاجز ہیں. اسی لیے امام جلال الدین السیوطی نے الاتقان کے اندر میں لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ یہ ابو جہل کا بھتیجا تھا، بہت بڑا شاعر زمانے جاہلیت. اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا تو اس نے قرآن کے بارے میں اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، اپنے انطباعات میں اپنے تاثرات پیش کی. کیا کہتا ہے؟ والله إن القول الذي يقوله لمحمد إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو فلا يعلى. خدا پاک کی قسم محمد اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس میں عجیب قسم کی چاشنی اور شیرینی ہے، ایسا میٹھا کلام ہے، اور وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَاعَةً، ایسا تازہ فصاحت اور بلاغت سے پر کلام ہے. اور کہا ایسا کلام ہے کہ وہ سارے کلاموں میں بلند ہے، اس پر کوئی کلام فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے فارغ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ ألد أعداء الإسلام،
جس کا پورا گھرانہ اسلام کا پکا دشمن ہے، ابو جہل کو پتا چلا تو ابو جہل اس کے پاس آتا ہے، ہمارا سلطان قرآن کے بارے میں تمہیں کیا کہا کیا کرو گے؟ تو جانتا تو ہے میں اصناف شاعری کو جانتا ہوں، بہت بڑا شاعر ہوں، اب پورے جاہلیت کے اشعار کو میں پڑھ کر اس کے مقابلے میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم اس سے میٹھا کلام مجھے نظر نہیں، میں مجبور ہوں اس کے بارے میں اپنا اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے، میرے پاس اس کے لیے ایسے الفاظ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کو کہتا ہے وہ ابو جہلین سے کہتا ہے، اس کو کہتا ہے ابو جہلین۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ آیا، عتبہ بن شیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے حضرت والا تشریف لائے، ڈیل کرنے کہ لے دے کے اپن کمپرومائز کر لے، چلا رہے تو کچھ آپ ہماری بات مان لو، کچھ ہم آپ کی بات لے لیں۔ اگر آپ کو خوبصورت عورت چاہیے تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم سب جمع کر کر اپنا مال آپ کو دے دیتے ہیں، اگر آپ کو عربوں کا بادشاہ بننا ہے تو ہم سب مل کر آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ پڑھنا کیا شروع کیا۔ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہی سجدے میں چلا۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے وہی سجدے میں کیا ہو گیا، چلا گیا۔ وہ ادھر سے سب دیکھ رہے سجدہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سجدے سے اٹھے پھر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا تم بھی ہوتے تو تم بھی سجدے میں چلے گئے۔ کہا کہ ایسا قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا 3 سال کے بعد، تو کفار مکہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ حج میں لوگ آئیں گے پورے جزیرۃ العرب سے، ہم لوگوں کو کیسے روکیں گے محمد سے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کاہن ہے۔ تو وہی ولید بن مغیرہ وہ کہتا ہے کاہن کی کوئی صفت تو مجھے نظر نہیں آتی اس میں، کیسے کاہن ہے؟ کاہن بولے گا تو ہمیں کچھ تو چاہیے نا کاہن بتانے کے واسطے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ کام ہے، اب میں بولیں گے مجنون ہے۔ کون بول سکتا ہے ان کو مجنون؟ ان سے بڑا عقل مند تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کہا یار وہ بھی نہیں بول سکتے۔ تو کسی نے کہا اب ان کو شاعری بولیں گے تو شاعری ہے۔ ہاں ساری دنیا کی اصناف شاعری میں جانتا ہوں، کیسے ثابت کریں گے وہ شاعری؟ شاعرانہ کلام کرتے ہی آج تک انہوں نے کوئی شعر کہا نہیں، نہ کوئی یاد کیا، نہ کبھی سنا یا نہ اپنی زبان، تو کہا کیسا شاعر کہے؟ کہا یار وہ بھی نہیں بول سکتے۔ تو بھی نے کہا ایک کام کرو، اب نے ان کو جادوگر بولیں گے۔ بولا ہاں یہ چلے گا، کیوں؟ ان کے کلام میں جادو ہے، یہ کلام میں کیا ہے؟ جادو۔ اور ہم ایسا کہیں گے کہ ایسا جادو ہے اس کے کلام میں کہ اس کا کلام جو سنتا ہے تو بھائی بہن الگ الگ ہو جاتے ہیں، باپ بیٹا ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، خاندان کے اندر میں لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ کتنے یعنی شیاطین الانس سے اس کو بولتے ہیں، کتنے خطرناک تھے۔ یعنی وہ بھی سمجھتے تھے جاہلیت والے بھی دلائل کو، ہاں ہم نے ایسا بول سکتے کہ وہ ہونا ہمارے یہاں پر ایک اسلام ہے، وہ اس کے باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، وہ ایک لایا تھا اس کے بھائی بھائی میں جھگڑے ہو گئے، وہ ایک لایا بھائی بہن میں جھگڑا، پورے خاندان کو توڑ کے رکھ دیا۔ ہاں یہ برابر ہے۔ تو فرماتے ہیں اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات تو باقی کہ وہ فصحاء اور بلغاء قرآن کے مقابلے میں کلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔
قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکے وہ. اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. تو کہا وہ تو نہیں کر سکے وہ. کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہوگا ان سے. اسی لیے قرآن کریم نے ان کو بار بار چیلنج کیا کہ 10 لاؤ 3 لاؤ 5 لاؤ کچھ بھی لا کے پیش تو کرو. کہا اگر ان کے اندر تھوڑی بھی سکت ہوتی تو سب جمع ہو کر کچھ نہ کچھ قرآن کے مقابلے میں پیش کر سکتے، مگر وہ پیش کر سکے نہیں. کچھ لوگوں نے ہنسی مذاق کے طور پر کچھ چیزیں بنائی جو وہی ہنسی مذاق بن کے الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. کہا ہاتھی، تجھے کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ بولے اس کی سونڈ لمبی ہے اور اس کی دم چھوٹی. اب یہ اپنے اندر کیا حقیقت ہے ساری دنیا کے سامنے ہو تو اس کو آیا آچے بیان، اس کو بیان کرنے کے فائدہ بھی کیا ہے. ایک نالائق تھا مسیلمہ ابن حبیب الکذاب لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس کو نالائق کو کیا سنی تو وہ السماء ذات البروج کے مقابلے میں والنساء ذات الخروج بنا. آئی گندی ذہنیت ہے. تو ایسے جس نے اگر کسی نے کوشش بھی کی تو وہ کیا ہو گیا؟ کچھ کر نہیں سکا. پھر اسلامی تاریخ کے اندر میں عبداللہ ابن المقفع اپنے زمانے کا بہت بڑا سکھ اور بلیغ تھا. ایسا کہتے ہیں کہ قرآن صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کے بعد اگر تاریخ انسانی کا عربی زبان میں کوئی سب سے بڑا ادیب ہے تو وہ عبداللہ ابن المقفع. تو عبداللہ ابن المقفع کو کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا. یار تو بہت بھاری آدمی ہے، قرآن کے مقابلے میں بیان وہ چڑھ گیا بھائی چنے کے جھاڑ پہ. کاغذ پین لے گئی جگہ پر اس کو بٹھا دیا اور وہ کئی ہفتے تک بیٹھے بیٹھے جملہ بنا ہوئے پھر قرآن کے ساتھ میچ کرے. اس کے بعد جب وہ اس آیت پر پہنچا یا اغلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. تو پین توڑ دیا اور روشنائی پھینک دی، کاغذ پھاڑ دیا اور بھائی بولے بابا اپنا کام نہیں، اس کے چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے. کہا یہ اللہ کا کلام. آج دیکھو کیسی آیت ہے، ایسی آیت ہے کہ اس آیت کو میں کہوں گا کہ قرآن کریم کی سب سے افصاح ترین آیت. تو قرآن کے تو ہر کلمہ ہی فصاحت اپنے اندر کیا کیے ہوئے ہیں، لیے ہوئے ہیں. تو قرآن کریم کا اعجاز آج تک کے دنیا میں چیلنج بنا ہوا ہے. بعد مرور 1400 عام، کتنے سال کے بعد؟ 1400 سال کے بعد کوئی مائی کا لال آج تک کھڑا ہوا نہیں. اور قیامت تک کھڑا بھی قرآن کے تفعیل تفعلوا ولن تفعلوا، یہ سوائے اللہ کے کوئی ایسا چیلنج نہیں کر سکتا کہ ماضی میں ہرگز نہیں کر سکے اور کان کھول کے سن لے ولن تفعلوا، قیامت تک ہرگز کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ کے علاوہ کر سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں کہ ایسا چیلنج. یعنی اتنا بڑا چیلنج فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ارے پہلے مضارع پر جب لم داخل ہو تو نفی تاکید ماضی میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اور پہلے مضارع پر جب لن داخل ہو تو اس کو مستقبل کے نفی تاکید میں تبدیل کر دیتا ہے. تو قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہا ماضی میں بھی ہوا نہیں اور کان کھول کے سن لے. چیلنج ہے ہمارا کہ قیامت تک کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے. ابھی 8 سال پہلے بیروت وغیرہ کا یہود کے کوئی عیسائی تھا، اس نے قرآن کے مقابلے میں الفرقان الحق لکھی اور کہا کہ میں نے قرآن کے چیلنج کو قبول کر لیا. تو اپنے علماء اس کو لے کے بیٹھے، اس کا اتنا مذاق اڑایا، اتنا مذاق اڑایا. کیا کرتا تھا؟ قرآن کی تعبیرات کو کہیں بھی سیٹ کرتا تھا اور اس نے جو بنائی تھی اس میں سے کوئی ایک تعبیر بھی قرآن کا مقابلہ کر سکتی تھی نہیں، اور قرآن کی تعبیرات کو اٹھا اٹھا کر سیٹ کیا. تو پھر اتنا اس کا مذاق اڑایا، بیچارہ کہیں غائب بھی ہو گیا. اس کے بعد کہا کہ یہاں تک کہ اس کا کچھ پتا ہوتا نہیں. تو قرآن کریم کا اعجاز
انه لمعجزۃ خالدہ، یہ معجزہ خالدہ ہے، ہر پہلو سے یہ معجز ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اب آخری بات، قرآن کریم کے تفسیر کے معتبر مآخذ اور مراجع اور مصادر، یعنی قرآن کریم کی آپ صحیح تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو کن مصادر اور مراجع سے آپ رجوع کریں، اور قرآن کی تفسیر آپ کو کہاں سے ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے، ایک جگہ پر اگر اجمالاً کسی بات کو بیان کرے گا، دوسری جگہ پر تفسیر بیان کرے گا، جیسے میں نے آپ کو اسے اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، پھر جب آپ ادھر چلے جائیں کہاں پر 5ویں بار، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اب قرآن نے اس اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کر دی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ بہت سارے مفسرین نے یہ بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا کہ قرآن کی کون سی آیتیں مجمل ہے اور اس کی تفسیر قرآن کریم خود کہاں کہا کرتا ہے۔ شیخ شنقیطی انہوں نے کتاب لکھی اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، اضواء البیان، اضواء ضاد سے، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن۔ دیکھو قرآن کیسی اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اضواء البیان کتنی چیزیں میں معلوم 10 چیز، کتنی چیزوں کے اندر میں اب آدمی کیا سوچے کہ یہاں تفسیر کیا ہے تو اسی کی وہ دوسری جگہ تفسیر کر دیا ہوگا، تو ایک جلد اور جلد میں ہے، لیکن کتنی جلد میں وہ، اب آپ نے کیا کیا ہوگا؟ قرآن ایک لفظ کی تفسیر ایک جگہ نہیں کرتا ہے، ایک لفظ کے کس کو یہاں بیان کرے گا، کسی کو یہاں بیان کرے گا، کسی کو وہاں بیان کرے گا، بڑا بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ سب کو کیا کر دیا انہوں نے، ابھی 50-60 سال پہلے گزرے، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا ماخذ تفسیر القرآن بالسنہ والاحادیث، قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ کہ قرآن کسی بات کو بیان کرتا ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر میں اس کی تفسیر مذکور ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے خود بیان کیا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ نے کہا کہ اس کا بیان بھی ہمارے سے، تو اللہ کے رسول نے اس کا جو بیان کیا ہے، اللہ کے رسول جس مراد کو بیان کر سکتے ہیں اور کوئی اس مراد کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم تفسیر القرآن بالسنہ پر سب سے بڑا عظیم کارنامہ انجام کیا امام ابن کثیر نے، اسماعیل ابن کثیر، ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، ہر آیت کی تفسیر کون سی احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے، ان احادیث کو اپنی سند کے ساتھ جمع، زیادہ نہیں، صرف 20 جلد، کتنی چیزوں میں صرف 20 جلد، تفسیر القرآن العظیم۔ لوگوں نے اس کی تلخیص کی، شیخ احمد علی الصابونی اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کی تلخیص کی ہے، تو تلخیص کے بعد یعنی اس میں سے جو اسانید ہے اس کو حذف کیا ہے، تو ابھی وہ 3 جلد اور 5 جلدوں کے اندر تو پہنچتی ہے۔ مختصر تفسیر حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری کے صاحبزادے، انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، تفسیر القرآن کی جو تفسیر ابن کثیر، یہ تفسیر القرآن العظیم سے نہیں جانی جاتی ہے، تفسیر ابن کثیر سے جانی جاتی ہے، بعض مدارس کے اندر میں داخل نصاب بھی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے اوپر ایک ابھی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، موسوعۃ التفسیر بالمأثور،
موسوعۃ التفسیر بالمأثور، زیادہ نہیں ہے، صرف 27 جلدوں میں۔ تو انہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ امام ابن کثیر کے بعد جو کتابیں چھپی ہے ان کتابوں میں جو تفسیری روایات ہے ان روایات کی روشنی کے اندر میں قرآن کریم کی تفسیر موسوعۃ التفسیر بالمأثور، شیخ مساعد الطیار ان کے اشراف میں یہ کام ہوا ہے۔ تفسیر القرآن بالسنہ پر ایک بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے امام جلال الدین السیوطی ہمارے مصنف، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، وہ بھی 10 جلدوں میں، الدر المنثور۔ اور بھی بہت سارے کام کیے ہیں، یہ جو بنیادی اور اہم کام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہمارے ایک دوست ہے جامعہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، مولانا لطیف الرحمان صاحب بہرائچی، ان کے پاس میں مکہ میں ملا تھا 2 سال پہلے حج کے موقع پر، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی قرآن کریم کی اس تفسیر پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسے کام کر رہے ہیں؟ کہا کہ قرآن کریم کی تفسیر احادیث مبارکہ سے فقہ حنفی کی ترجیح کے ساتھ، میں نے کہا فقہ حنفی کی ترجیح کے ساتھ، کہ صرف روایتوں کو آپ جمع کر چلے جائیں، لیکن فقہ حنفی کہاں سے ثابت ہوتا ہے اور وہ کیوں راجح ہے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا کتنا کام ہوگا؟ تو کہا ایسا لگتا ہے کہ 30-40 دن سے کم ہوگا۔ وعجائبہ لا تنفد، اس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کا تیسرا فخر تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، قرآن کی تفسیر آثار صحابہ کی روشنی میں۔ عام طور پر تفسیر بالسنہ والے آثار صحابہ کو بھی بیان کرتے ہیں، کیوں کہ صحابہ اولین مخاطب تھے۔ قرآن کریم کے کسی پہلو کو سمجھنے میں اگر دشواری ہو تو قرآن سے مدد لی جاتی ہے، قرآن سے بھی ابھی سمجھ میں نہ آئے تو حدیث پاک سے مدد لی جاتی ہے، اس سے بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اقوال صحابہ سے مدد لی۔ کیوں؟ صحابہ اتنی باریکی کے ساتھ قرآن کریم کے ماہر تھے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، خدا پاکی کا ساتھ قرآن کی کون سی آیت کس جگہ پر کب نازل ہوئی، ٹھنڈی میں نازل ہوئی، گرمی میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کہا قرآن کی ہر آیت کے بارے میں بتا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احاطہم بکتاب اللہ نے جن لوگوں کو شمار کیا ان عبداللہ بن مسعود بھی ہیں کہ قرآن کریم کو 4 لوگوں سے لو، اس میں حضور نے فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، اور عبداللہ ابن ام سے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک اور صحابی، 4 صحابہ کا نام ہے۔ تو حضور نے کہا ان 4 سے پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود من اوائل من دخلوا بالاسلام، اسلام میں جو پہلے 10 لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان میں سے عبداللہ بن مسعود، لہذا اس بنا پر فرماتے کہ قرآن جب سے نازل ہوا، کب نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا، کہاں، حضر میں، اور پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب صاحب السواق حضور کا مسواک ان کے پاس رہتا تھا، صاحب الوسادہ حضور کا تکیہ ان کے پاس رہتا تھا، صاحب السفر والحضر حضر میں، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ کیسے رہتے تھے؟ لوگ جب مدینہ آتے تھے تو عبداللہ بن مسعود کے کثرت سے اللہ کے رسول کے یہاں پر آمد کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ حضور کے گھر کا کوئی فرد ہے،
کہ حضور کا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، پتہ نہیں کون ہے، تو حضور کا آدمی اتنا حضور کے ساتھ ملازمت رکھتا ہوا، جس کی طویل صحبت سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہے، اتنی طویل صحبت شاید کسی صحابی کو حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ فقہ حنیفہ دراصل فقہ ابن مسعود ہے، فقہ امام ابی حنیفہ دراصل فقہ ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے عراق بھیج دیا۔ اہل عراق نے آپ سے ڈیمانڈ کیا تھا، آپ سے مانگا کہ کسی کو بھیجو جو ہمیں قرآن سکھائے، تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے عبداللہ بن مسعود کی، لیکن میں تمہیں ترجیح دیتا ہوں اور جاؤ لے جاؤ عبداللہ بن مسعود کو، حالانکہ مجھے ضرورت ہے اس کی، یہ کہہ کر ان کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود عراق کیا پہنچے؟ عراق کو علوم اسلامیہ کا مرکز بنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں سن 36 میں مسلمانوں کے آپس سے اختلاف کو دیکھا، تو سوال ان کے ذہن میں آیا، مدینہ میں مسلمانوں کے خون ریزی وہ پسند نہیں کرتے، کہا مجھے مدینہ چھوڑ کر کہاں جانا چاہیے؟ تو ہمارے صحابہ عیاش لوگ نہیں تھے، وہ تو علم کے متوالے تھے، انہوں نے جائزہ لیا کہ مدینہ کے بعد وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ صحابہ ہے، مدینہ کے بعد وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ صحابہ ہے؟ تو آپ نے محسوس کیا کہ سب سے زیادہ صحابہ کہاں ہے؟ عراق میں، کوفہ میں۔ تو آپ نے مدینہ سے خلافت اسلامیہ راشدہ کو کہاں منتقل کیا؟ کوفہ۔ کسی اور جگہ نہیں گئے، آپ شام نہیں گئے، آپ یمن نہیں گئے، لیکن آپ کوفہ گئے، اور پھر جب کوفہ پہنچے اور دیکھا کہ مسجدوں کے اندر علم کے حلقے، بازاروں میں علم کے حلقے، سڑکوں پر علم کے حلقے، آپ حیران ہو گئے اور آپ کہنے لگے رحم اللہ ابن عبد، اللہ عبداللہ ابن مسعود پر رحم فرمائے، ملأ بیوت الکوفۃ بالعلم، کہ اس نے کوفہ کے گھروں کو علم سے بھر دیا۔ آگے محدثین اور فقہاء سب تلاميذ ابن مسعود، علم کے رسے بنا دیا لوگوں کو، اور مدینہ کے بعد حضرات صحابہ کبار کی موجودگی میں وہ علم کا مرکز بن گئے۔ اس لیے ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ کے بعد اگر سب سے زیادہ صحابہ کہیں پر مدفون ہیں تو وہ کوفہ، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1200 سے 1300 صحابہ مدفون ہیں عراق اور کوفہ میں۔ کتنے؟ 1200 سے 1300۔ تو حضرات صحابہ جو قرآن کریم کی تفسیر بیان کر سکتے وہ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔